بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. In this program we are going to learn about different cities and we are going to memorize a dua also. So let's begin our program with the blessings of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، لیکن اس سے پہلے آج کا سوال کر لیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ رمضان شریف سے پہلے کون سا مبارک مہینہ آتا ہے؟ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت اور ترجمہ۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تجھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ یہ رات صبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکی اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو تلاوت اور ترجمہ اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح میں آج کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ رمضان المبارک سے پہلے وہ کون سا مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے؟ وہ کون سا مہینہ ہے جو رمضان المبارک سے پہلے آتا ہے؟ پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی اچھا کلام شامل کرتے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے اہلا حمزہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ حمزہ بھائی، آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔
سبحان اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے تیرے باقی سے۔ تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی اچھے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے چاگنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاگنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاگنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا گو، سب غلاموں کا بھلا گو، سب غلاموں کا بھلا گو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر۔ یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے، 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 ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، ہو میسر با ادب پھر آپ کی گلیوں کی سیر، یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، کاش کے ہجر مدینہ مجھ کو رکھے بے قرار، چین ہی نہ آئے مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، چین ہی آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاگنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاگنے والوں کی خیر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیاں، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیاں، جام ایسا اپنی الفت کا پلا دے ساقیاں، جام ایسا
اپنی الفت کا پلا دے ساقیا نعت سن کر حالت عطار گو رو رو یہ غیر نعت سن کر حالت عطار ہو رو رو یہ غیر سب غلاموں کا بھلا گو سب غلاموں کا بھلا گو سب کرے طیبہ کی سیر یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے جاگنے والوں کی خیر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکی اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائیں. اللہ پاک آپ کو اور اچھے انداز میں نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو پیارے بچوں اسی طرح آئیے کالز لے لیتے ہیں. میرا نام محمد حسن ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان. جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. سوال کا جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. نیکسٹ کال دیجیے. میرا نام لائکا نور ہے، میں سیالکوٹ کینٹ سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. شعبان، جزاک اللہ خیر. آمین آمین. نیکسٹ کال. میرا نام نور فاطمہ اختریہ ہے. رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے بہت ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شام، بچوں کی شام. پیارے بچوں آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک ہرن کے بارے میں، ہرن کی فیملی کے بارے میں. اب کہانی شروع کر دیتے ہیں. ایک ہرے بھرے جنگل میں سارے جانور بہت خوشی سے رہتے تھے، خوشی رہا کرتے تھے. ایک دن ہرن اور ہرنی اور اس کا ننھا منا سا بیٹا تھا. وہ ہر جنگل میں گھاس کھانے گئے تھے. تو ان میں سے گھاس کھانے گئے تھے تو ہوا کچھ یوں کہ ایک چیتا ہوتا ہے نا، چیتا ایک اینیمل ہوتا ہے لائن کی فیملی میں سے. تو ایک چیتے کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے اس ہرن کے فیملی کو دیکھ لیا. تو ویسے وہ وہاں سے گزر گیا. اچھا، ہرن اور ہرنی وہ گھاس کھا کر کسی درخت کی شاخوں کے نیچے بیٹھ گئے. اور ہرن جو تھا بچہ، ہرن کا چھوٹا سا بچہ، وہ کھیل رہا تھا ایسے گارڈن میں، جنگل میں. وہ مزے کر رہا تھا، کھیل رہا تھا، مصروف ہو گیا تھا کھیلنے میں. کچھ دیر بعد طوطوں کی شور مچانے کی آواز آنے لگی اور ہرنی کی آنکھ کھل گئی اور دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ موجود ہی نہیں ہے. وہ تو غائب ہے، نظر ہی نہیں آ رہا تھا. یہاں ڈھونڈی وہاں ڈھونڈی لیکن نظر نہ آیا. تو طوطوں نے بتا دیا کہ یہ آپ کا جو ہرن ہے، بچہ ہے، اس کو ایک چیتا لے کر گیا ہے. اچھا، ہوا کچھ یوں کہ وہی چیتا تھا جو ان کو دیکھ کے گزرا تھا. تو وہی چیتا لے کر اسے چلا گیا ہے. اور اتنی پریشانی ہو گئی تھی کہ ہرنی اور ہرنی تھے اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے وہ شیر کے پاس گئے. اور ساتھ میں جانوروں کی ہرن اور ہرنی نے کہا کہ شیر بھائی، ہمارا بیٹا گھوم گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کو چیتا لے کر گیا ہے. تو شیر نے کہا اچھا بتاؤ کیسے.
تم لوگوں کو کیسے پورا یقین ہے کہ چیتا لے کر گیا ہے؟ تو یہ دونوں کہنے لگے کہ طوطا اور مرغا کہنے لگا کہ چیتا مجھے نظر آیا تھا اور وہ آپ کے بیٹے کو لے کر گیا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ صحیح ہی ہوگا، تو ہے نا؟ تو شیر نے ہرن کی بات سننے کے بعد لمبی سی سانس لیتے ہوئے کہا کہ سب جانور جانتے ہیں کہ چیتا میرے خاندان یعنی فیملی میں سے ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس نے غلط کیا تو مجھے اس کو سبق سکھانا پڑے گا۔ تو اس کے بعد شیر نے حکم دیا ہرن اور ہرنی کو کہ جنگل کے سارے جانوروں کے ساتھ آپ دونوں چیتا کے پاؤں باندھ لو اور چیتا کو باندھ لو اور اسے چلنے نہ دو۔ تو چیتا کو بھی سبق مل گیا اور ہرن اور ہرنی کا بیٹا یعنی ہرن آ گیا۔ تو اسی طرح پیارے بچوں، آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہے کہ اس اسٹوری سے سبق کیا ملتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہرنی کا بچہ واپس آ گیا ہرن اور ہرنی کے پاس۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ میں سے کوئی بتائے گا کہ اسٹوری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، نہیں آتا نا، چلے میں بتا دیتا ہوں۔ اس اسٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز چرانی نہیں چاہیے، جیسے چیتا نے اس کے ہرن اور ہرنی کی بیٹی کو مطلب وہ کر دیا تھا نا، اس کو وہ کر دیا تھا، کڈنیپ کر لیا تھا ایک طرح سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنی چاہیے۔ کل والی سٹوری میں بھی یہی سبق سیکھا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنی چاہیے، اور آج والی سٹوری میں بھی یہی سبق ہے کہ ہمیں جھوٹ بالکل بھی نہیں بولنا چاہیے۔ تو اور تیسرا سبق کون بتائے گا؟ تیسری لرننگ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے اکمل بھائی؟ امام مطلب والدین سے اجازت بغیر ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے۔ جی بالکل، اپنے والدین کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہیں گھومنا چاہیے اور ان کے قریب ہی رہیں۔ کوشش کریں جیسے جب بھی کھیلنے جائیں یا کہیں بھی جائیں تو ان کے قریب رہیں، ان کے قریب رہیں۔ والدین سے دور نہیں جائیے گا، ورنہ آپ اللہ نہ کرے گھوم سکتے ہیں۔ شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ مائک دیجیے گا۔ جی بتائیں۔ والدین سے کبھی دور نہیں ہونا چاہیے، قریب رہنا چاہیے۔ جی ہاں، والدین سے کبھی بھی دور نہیں ہونا چاہیے، بالکل قریب رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی اچھے سیگمنٹ کی جانب، اور وہ بہت اچھا سیگمنٹ ہے، ایکسکلوسیو سیگمنٹ ہے، جس کا نام ہے پلانٹیشن۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں، میں حاضر ہوں آج پلانٹیشن کے سیگمنٹ میں، اور اس سیگمنٹ میں میں آپ کو کھجور کے بارے میں بتاؤں گا۔ کھجور ایک پھل ہے جو کہ کھجور کے درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ کھجور کو انگلش میں ڈیٹ اور کھجور کے درخت کو ڈیٹ پام ٹری کہتے ہیں۔ کھجور خشک ہوتی ہے، اس لیے اسے خشک میوہ بھی کہا جاتا ہے۔ کھجور کا سائز 3 سینٹی میٹر سے 7 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے، اور کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھجور کھانے کے فائدے بیان کیے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! کھجور بچوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور اجوا کھجور ہے، جو کہ عرب شریف میں پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے۔ اس کے علاوہ کھجور کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ کھجور کے درخت سے ہمیں کھجوریں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، جیسا کہ کھجور کے خشک پتوں سے جھاڑو، ٹوکری، چٹائی، روٹی کے کھانوں کی ٹوکری وغیرہ وغیرہ بنائی جاتی ہیں۔ پیارے بچوں، پودا لگانا بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ چلے آئیں، پہلے میں آپ کو پودا لگانے کی کچھ فضیلت بتاتا ہوں، اس کے بعد کھجور کا درخت کیسے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ
इंसान या चौपाई यानी जानवर खाए तो इसकी तरफ से सदका शुमार होगा। सुबहान अल्लाह। इसी तरह एक और हदीस पाक में फरमाया गया कि जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहाँ तक कि वो फल देने लगा तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक उस लगाने वाले के लिए सदका है। तो प्यारे बच्चों, पौधा लगाइए और सवाब कमाइए। अब मैं आपको खजूर का दरख्त लगाने का तरीका बताता हूँ। खजूर स्प्रिंग सीजन मार्च की पहली तारीख से मई की 31 तक और खजा के सीजन यानी ऑटम यानी सितंबर की पहली तारीख से नवंबर की 30 तारीख तक लगाया जा सकता है। खजूर की गुठलियों को लेकर उनको पानी से धो लें और धोई हुई खजूर की गुठलियों को एक टिश्यू पेपर पर रखकर उसे गीला करके बॉक्स में बंद करके 12 से 14 दिनों के लिए अंधेरे में रख दें ताकि बीज को हवा ना लगे, नमी मिलती रहे और पौधा बीज से बाहर आ सके। अब गमले में सूखी हुई मिट्टी डालनी है और मिट्टी में पौधा लगा देना है। गमला छोटा भी बनाया जा सकता है यानी पानी की बोतल को काट कर भी। अब इस गमले को मिट्टी के कुंडे या ट्रे में पानी भरकर इसमें रख दें। गमले को धूप से दूर रखें। पानी तो ऊपर से भी दिया जा सकता है लेकिन ट्रे या कुंडे में पानी डालकर इसको गमले में रखने से पौधा अपनी जरूरत के मुताबिक पानी ले लेगा। शुरू के 40 दिन पौधे को रोज पानी लगातार दिया जाता है। 40 से 50 दिन के बाद एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जाता है और 3 महीने बाद 6 से 8 दिन का वक्फा दिया जाता है। 40 से 50 दिनों में पौधा मिट्टी से ऊपर आ जाता है। अब इसे दरख्त लगाने की जगह इजाजत हासिल करके तलाश करके लगा दें। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की नेमतों की अपनी ही शान है। एक बीज से कैसे अल्लाह पाक पौधों को निकालता है। सुबहान अल्लाह। बच्चों की शान, बच्चों की शान। माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, आपने देखा कितना अच्छा पैकेज था प्लांटेशन के बारे में और हमने कितना ही अच्छा इन्फॉर्मेशन हासिल किया कि दरख्त कैसे लगाए जाते हैं, खजूर के कितने फ़ायदे होते हैं। और कल भी हमने प्रोग्राम में सीखा था कि रोज़ सुबह 7 मरतबा खजूर खाने से उस बंदे पर जहर या जादू असर नहीं करती। सुभान अल्लाह। खजूर खाने के कितने ही फ़ज़ाइल हैं और हमने खजूर की प्लांटेशन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की। तो प्यारे बच्चों, आइए कुछ खोल शामिल करते हैं। मेरा नाम शाह जमान ताई है। मैं शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं प्यारे भाई आपके सवाल का जवाब है कि रमजान शरीफ से पहले शाबानुल मुअज़्ज़म महीना आता है। फैज़ान सिद्दीक़ अकबर जारी रहेगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। किस मदनी चैनल? हमारा मदनी चैनल इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है। मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल का जवाब है शाबान। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट कॉल। कराची से बोल रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। आपके सवाल का जवाब है शाबान। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हरीमा सीमिया ताया है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। रमजान से पहले शाबान का महीना आता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट कॉल दीजिए। मेरा नाम अहमद रज़ा अतारी है। मैं नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले शाबान का महीना आता है। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया। सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज के सवाल का जवाब ये है कि रमज़ान मुबारक से पहले शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आता है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। आइए कुछ अपने प्रोग्राम में कुछ नारे लगा लेते हैं। हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात नबी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती
या नबी जन्नती जन्नती वालिदैन नबी जन्नती जन्नती है हसन हुसैन नबी जन्नती जन्नती है ज़ौजाए नबी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती है मुआविया भी जन्नती 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 जन्नती। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने बहुत ही अच्छे सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम दुआ सीखेंगे और उसका नाम आप लोगों में से किसी को पता है? आए दुआ सीखें। जी आए दुआएं सीखे। बच्चों की शाम, बच्चों की वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सा दुआ सिखाएंगे फैजान भाई? जी इयादत करने की दुआ, कोई की इयादत करने की दुआ। जी सुनाइए। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम इस सेगमेंट में एक दुआ याद करेंगे और वो दुआ है किसी बीमार की इयादत करने, यानी किसी की खैर खैरियत पूछने की दुआ। अगर कोई हमारा दोस्त, बहन, भाई या फिर अम्मी अब्बू बीमार हों तो हमें उनकी खैर खैरियत पूछनी चाहिए। ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और साथ साथ हमें ये दुआ भी पढ़नी चाहिए, तहूरुन इंशाअल्लाह। चलें आए, पहले मैं आपको दुआ का तर्जुमा बता देता हूँ। इसका तर्जुमा है, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। दोबारा दोहरा लेता हूँ, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। दोबारा दोहरा लूँ, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। चलिए आए अब याद करते हैं। कोई हर्ज की बात नहीं। जी आप अरबी वापस बता दें। इसका अरबी है ना दुआ का तर्जुमे का, ला बासा से। ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। क्या है बच्चों? ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। जी तो अरबी याद करा दें बच्चों को। कोई हर्ज की बात नहीं, कोई अर्ज नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। गुनाहों से पाक करने वाला है। कोई हर्ज की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। गुनाहों से पाक करने वाला है। दोबारा दोहरा लें, कोई हर्ज की बात नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। गुनाहों से पाक करने वाला है। उसके बाद वो अच्छा फैजान भाई एक सेकंड, आप ये बता दीजिएगा कि ये इसका जो तर्जुमा है, कोई हर्ज है या कोई हज है? ये समझ नहीं आ कोई रहा। हर्ज की बात नहीं। हर्ज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, हमको पता है? जी कोई कोई डरने की बात नहीं। जी कोई डरने की बात नहीं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों में से किस को याद हुआ है? एक सेकंड, दुआ वापस याद करा दें अरबी में। ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। दोबारा दोहरा लें, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। एक दफा और पढ़ा दें। ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। जी किसको याद हुई? चलिए सुन लेते हैं। ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाह। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और कौन पढ़ाएगा? याद हुआ? चले आप बताइए। लहू बक्सा तहूरुन इंशाअल्लाह। दोबारा पढ़ देते हैं। लहू बक्सा नहीं,
لہو نہیں ہے, لا بأس طہور, کیا ہے؟ لا باکس طہور. جی پڑھیں. لا باکس طہور انشاءاللہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیے. لا باکس طہور انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کون سنائے گا؟ اکمل بھائی آپ سنائیں. لا باکس طہور انشاءاللہ. لا بأس طہور انشاء اللہ. اب ترجمہ کس کو یاد ہوئی؟ نہیں یاد ہوئی؟ چلیں واپس یاد کرا دیں. کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اللہ نے چاہا تو اللہ نے چاہا تو یہ مرض یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. چلیں اب میں یاد کرا دیتا ہوں. کوئی حرج کی بات نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. یہ مرض یہ مرض اللہ نے چاہا تو یہ مرض اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. کس کس کو یاد ہوا؟ چلیں آپ لوگ سنائیے. آپ کو آپ عربی بھی بتا دیں اور اردو بھی بتا دیں ترجمہ. لا بأس طہور انشاءاللہ. کوئی حرج کی بات نہیں, اللہ نے چاہا تو یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ. عربی واپس سنا دیں. لا بأس طہور انشاءاللہ. سبحان اللہ. تو بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی اچھے اور ایکسکلوسیو سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ورلڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں, ایک چیز رہ گئی ہے, آپ کو یہ بک دکھانا ہے. یہ ایک بک ہے, یہ مکتبۃ المدینہ نے بچوں کے لیے, خاص بچوں کے لیے بنائی ہے تاکہ بچوں کو علم حاصل ہو. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے, اور سارے نبی علیہ السلام کے بارے میں سارے نبی علیہ السلام کے بارے میں دعوت اسلامی والوں نے بنائی ہے. یہ دیکھیں کتنی پیاری کتاب ہے, رنگ برنگی سی ہے. دیکھو یہاں رینبو بھی بنا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہے. تو پیارے بچوں, یہ آپ اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں. آپ کو بیک کور بھی دکھا دیتا ہوں. یہاں پہ آپ کو 2-3 اور کتابیں نظر آ رہی ہوں گی, انہیں بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی ایک چھوٹی سی کتاب ہے, بکلٹ ہے, جسے آپ پڑھ کے علم حاصل کر سکتے ہیں, انفارمیشن حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے بڑھتے ہیں اکمل بھائی کی جانب. اکمل بھائی, آج آپ ورلڈ میپ ایکٹیویٹی کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے؟ لیکن اس سے پہلے ہم میگنیٹک وال کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کر لیتے ہیں. چلیں کس کو بلائیں, آپ آ جائیے گا. اس پروگرام کا میں آپ کو فارمیٹ بتا دیتا ہوں. اس پروگرام میں کرنا کچھ یوں ہے کہ میں آپ کو میگنیٹس دوں گا. یہ ایک, جی یہاں تو میری جگہ پہ. اب آپ میگنیٹ کو کسی بھی اس جگہ پر, اس میگنیٹک وال پر پھینکیں گے, اور جس سٹی پر چپکے گا اس کے بارے میں ہمارے اکمل بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو آپ پھینکیے. جی میگنیٹ پھینکیے. ادامیہ. جی ادامیہ کے بارے میں ہمارے اکمل بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے انشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے. آپ کا نام نعمان, والد صاحب کا نام ثابت ہے, اور آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے, اور اسی کنیت سے ہم سب یاد کرتے ہیں. جی ہاں, تو میرے بچہ آپ یاد کرتے ہیں ابو حنیفہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی آپ کے القابات سراج الامہ, کاشف الغمہ, امام اعظم ہے. آپ نے کافی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ملاقات بھی کی, اور اسی طرح آپ نے تابع ہونے کا شرف بھی حاصل کیا ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے تھے. آپ نے اپنی پوری زندگی میں 55 حج کیے. آپ نے مسلسل 30 سال تک روزہ رکھے اور
45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ آپ کروڑوں حنفیوں کے امام اور پیشوا ہیں۔ 150 ہجری میں خلیفہ وقت کے حکم پر آپ کو زبردستی زہر پلایا گیا۔ آپ سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ جی ہاں، تو پیارے بچوں، کتنا بڑا رتبہ حاصل ہوا ہے۔ آپ کا مزار بغداد شریف کے ایسٹ سینٹرل ڈسٹرکٹ ازمیہ میں ہے۔ آپ کے مزار پر ہزاروں لوگوں کی حاجتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ اور مدینے کی ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آئیے چلتے ہیں کچھ سوال جواب کی جانب۔ چلیے، پہلا سوال ہے کہ چاند کی روشنی کب نظر آتی ہے؟ چاند کی روشنی کب نظر آتی ہے؟ آپ بتائیے گا۔ رات میں۔ ہاں، رات میں۔ اور کوئی بتائے گا؟ رات کو۔ جن نے رات بولا ان سب کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اذان میں حی علی الصلاۃ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ اذان میں حی علی الصلاۃ کتنی مرتبہ کہا جاتا ہے؟ بتائیے۔ 2۔ چلیں کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتا دیں۔ 2 مرتبہ۔ اور کوئی اور بتائے گا؟ چلیں آپ بتا دیں۔ 2 مرتبہ۔ جی، آپ تینوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال ہے، پہلے کلمے کا نام بتائیں۔ پہلے کلمے کا نام بتائیے۔ آپ بتائیے اکمل بھائی۔ کلمہ طیبہ۔ چلے کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں۔ کلمہ طیب۔ چلیں کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ بتا دیجئے۔ کلمہ طیبہ۔ تھوڑا زور سے بول دیں۔ کلمہ طیبہ۔ جی، کلمہ طیب ہے، کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ آپ سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کلمہ طیب۔ جی، آپ لوگوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام کیا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ محمد۔ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی، کسی اور سے بھی پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ تینوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ 5واں سوال ہے کہ دنیا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تو بہت آسان سوال ہے، یہ تو سب کو پتا ہوگا، آپ بتا دیں۔ اللہ۔ جی، اللہ پاک، اور آپ سب مل کے بتا دیں کیونکہ یہ جی اللہ پاک نے۔ جی، سب اور زور سے بولیں، اللہ پاک۔ تو دنیا اللہ پاک نے پیدا کیا۔ اور اگلا سوال ہے کہ مسجد نبوی کون سے مبارک شہر میں ہے؟ مسجد نبوی کون سے مبارک شہر میں ہے؟ آپ بتائیے گا۔ مدینہ منورہ۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ایک دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے گا۔ 24۔ 24 کنفرم؟ اور کسی سے پوچھتے ہیں۔ 12۔ 24 ہی ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 24۔ 24؟ آپ نے بھی کہا 24، اور کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں۔ 24 گھنٹے۔ جی 24 گھنٹے۔ جی ہاں، سب نے کہا، تقریباً سب نے کہا 24 گھنٹے، اور ان سب کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے کہ توریت شریف کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ توریت شریف کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ آپ بتائیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام. تھوڑا اونچا بولیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. کنفرم؟ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. آپ بتائیے اکمل بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ یہ تو آج ہے. اور آج کون سا دن ہے؟ چلیے سب مل کے بول دیں. جمعے کا دن دنوں کا سردار ہوتا ہے. اور آخری سوال ہے کہ شب برات سال میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ شب برات سال میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ آپ بتا دیجیے گا. 1 مرتبہ. آپ کا اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتا دیں. 1 مرتبہ. اور کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. 1 مرتبہ. کنفرم؟ آپ لوگوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہے دو سنا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نصریہ سب سے آخری نبی، ہے شفیع الورا. سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، شاہ ہے دو سنا سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، احمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، اولیاء کا نصریہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی. تو پیارے بچوں ایک اور نعرہ دیا گیا ہے، وہ ہے ہمارے عطار کے بارے میں. نظریہ عطار کا، نظریہ عطار کا. سب سے آخری نبی. پیارے بچوں ہم نے لگایا کچھ نعرے اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو سوال کا جواب بھی بتا دیتا ہوں. سوال پہلے پوچھ لیتا ہوں. رمضان مبارک سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ رمضان مبارک سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ یہاں بیٹھے لوگ بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ سوال کا جواب بھی بتانا ہے. آپ بتا دیجیے اکمل بھائی. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اور جنہوں نے بھی کال پہ شعبان جواب دیا ان سب کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں میں آپ کو انگلش میں سوال کر دیتا ہوں اور جواب بھی بتا دیتا ہوں. رمضان شریف before Ramzan Sharif which month comes? Before Ramzan Sharif, which month comes? I will tell the answer. The answer is Sha'ban Sharif. پیارے بچوں اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی. بچوں کی شام پھر آ گئی. بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ. آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.